الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق او یا کصیب، جیسے بارش ہو، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس بارش میں، یا ظلمات، اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی ان منافقین کی مثال بیان کی، سمجھو ایسے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے، اس میں اندھیرا، گرج اور بجلی کی چمک ہو۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، یعنی وہ منافق ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر، ڈر، الموت، موت، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں یا گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین، انکار کرنے والوں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ انکار کرنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو اب اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے جو دوسرا گروہ ہے۔ ایک تو جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، اور دوسرا وہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن ضعف ایمان کی وجہ سے، کمزور ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں شک اور وہ تذبذب کا شکار ہیں، اس میں مبتلا تھے۔ تو ان کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال اس کصیب من السماء، یعنی کصیب کہتے ہیں زوردار بارش کو، ایک آہستہ ہوتی ہے، ایک زوردار تیز بارش، من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی وہ زوردار بارش جو آسمان سے برستی ہے، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، بجلی کی چمک ہے۔ تو آسمان سے برسنا بارش کا مراد کہ اسلام ہے، وہی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے، گرج اور چمک، اس سے مراد تکالیف، مصائب، مشکلات ہیں جو دین راہ میں آتی ہیں، اللہ کی راہ میں آتی ہیں۔ تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، پھر وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں ڈر کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے اور اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا۔ مراد یہ ہے کہ اسلام پر وہ چلنے کے لیے جو آسان چیزیں ہیں ان کو وہ لے لیتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، جن میں اپنا ان کو ظاہری مفاد نظر آتا ہے، آسانی ہوتی ہے، دل مانتا ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب راہ دین میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں، وہ کسی چیز کو سنتے نہیں ہیں، وہ اب اس بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ یہ نہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ سنتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں کرتا اس بات کو ماننے کے لیے، وہ مانتے نہیں ہیں، ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، مراد یہی کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ
انکار کرنے والوں کے جو ارادے ہیں وہ اللہ کے احاطے میں ہیں، اللہ کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ جس چیز پہ عمل کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں، اور جو جس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ حضرت موت کا ڈر، خوف ہے، بد نیتی ہے کہ جو بندہ گناہ میں مبتلا ہو، گناہ کرتا ہے، اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتی ہے۔ بندہ اچانک اوپر سے چلا جائے تو نہ بھی پتہ چلے، لیکن وہ گناہ کرنے والا ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو وہ گھبراتے ہیں۔ کوئی بھی حکم آتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارے لیے، وہ گھبرا رہے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، لیکن جو آسان لگتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، جس میں ان کا اپنا ظاہری اور عارضی فائدہ محسوس کرتے ہیں، مفاد ہوتا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں اور دوسرے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یکاد، قریب ہے، یکاد البرق، قریب ہے کہ البرق، بجلی یا کڑک، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما، جب، اضاء، چمکتی ہے یا روشن ہوتی ہے، لہم، ان پر، کیا، بجلی، تو مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، اس روشنی میں۔ کلما اضاء لہم مشو فیہ، جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اظلم، تاریکی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، چاہے اللہ، وَلَوْ شاء اللہ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ، تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، کہ وہ حق بات کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وہی دکھاتا ہے، وہی سناتا ہے جتنا وہ سننا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک زیادہ سننا نہیں چاہتا حق بات کو، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حد تک، جس حد تک وہ چاہتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کہا جاتا ہے کہ بجلی کڑکتی ہو تو دیکھنا نہیں چاہیے، سورج کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، حد سے زیادہ دیکھیں گے تو آنکھیں ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کو اچک لے گا، جو ان کی بنائی ہے، جو ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، اس لحاظ سے کہ وہ دیکھیں گے صحیح لیکن پہچانیں گے نہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، یعنی جب کوئی آسان عمل لگتا ہے جو ان کو اپنے مفاد میں لگتا ہے، اپنے حق میں لگتا ہے، تو اس پہ چل پڑتے ہیں، اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور کھڑے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان کے لیے عمل ان کو مشکل لگتا ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہے،
وہ جہاد کا میدان ہو، دوسرا کوئی عمل ہو، تو وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس میں ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو سماعت ہے، ان کی بصارت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھیننے پر، اس کو سلب کرنے پر اللہ کی ذات قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے ایک وقت تک، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر اس میں مبالغہ ہے کہ اللہ کی پوری قدرت ہے ہر چیز پہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا ہوں، مجھے ڈھیل مل رہی ہے اور میری پکڑ نہیں ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے، یا مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اس غفلت میں نہ رہے، یا اس وجہ سے وہ عمل کو چھوڑتا نہ رہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات پوری طرح قادر ہے، ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن ڈھیل ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، گرفت ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔